اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آپ سب کو اور سیدی رسول اللہ کی پوری امت کو میلاد النبی مبارک ہو۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، معاملات کو کس اخلاق کے ساتھ کرنا ہے، معاملات کو کس حساسیت کے ساتھ کرنا ہے، معاملات کو کس سمجھ بوجھ اور معرفت کے ساتھ کرنا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب فقہ کی کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، ادب ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، اور جس کو یہ ادب نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہمارے اس دین کی روح ہے۔ انسان کتنی بھی عبادات کرتا رہے، کتنے بھی روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جہاد کرے، اگر انجانے میں بھی سیدی رسول اللہ کی گستاخی کر بیٹھا، آپ کے دربار میں بے ادب ہو گیا، تو اس کے اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے کہ اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے، کہ اس لیے کہ اس نے دربار نبوی میں بے ادبی کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک کی واضح آیت ہے جو سیدی کے روضہ مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ آج بھی آپ جب سیدی کے مواجہ شریف پہ سلام کرنے کے لیے جاتے ہو تو یہ آیت اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو سیدی رسول اللہ کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ حبطت اعمال کا ذکر ہے، اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ سیدی کے آگے آوازیں بلند کرنے کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ ایک ظاہری مفہوم ہے کہ سیدی کی آواز سے اوپر تم اپنی آواز نہ کرو، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جس بات کا حکم سیدی فرما دیں، جس بات کا فیصلہ سیدی کر دیں، اس بات پر تم اعتراض نہ کرو، اس بات پر تنقید نہ کرو، اس بات پر اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی غصہ، کوئی ناگواری محسوس نہ کرو۔ مگر صحابہ نے اس آیت کو لغوی ظاہری طور پر بھی اتنا سختی سے لیا کہ اس کے بعد دربار نبوی میں لوگ اونچی آواز میں بات کرنا بند کر دیا لوگوں نے، اور دھیمی آواز میں کانوں میں کسر پسر کر کے بات کرتے تھے کہ کہیں ہماری آوازیں سیدی کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو جائیں۔ آج تک 1400 سال ہو گئے مسجد نبوی میں یہی ادب ہے۔ سیدی نے پردہ فرما لیا، لیکن روضہ پاک کے گرد یہی ادب ہے کہ آوازیں بلند نہ کی جائیں، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ انسان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ لوگ آج کل اس دور میں بڑے گستاخ ہو گئے ہیں، بڑی زبانیں تیز چلنے لگی ہیں، لوگوں کو جری کر دیا گیا ہے، لوگ ادب نہیں جانتے۔ یہ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ جس کو نصیب ہوتی ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ سیدی رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ قیام فرماتے ہیں۔ 2 منزلہ گھر تھا، تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے سیدی رسول اللہ سے فرمایا کہ سیدی آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ نیچے والی منزل پہ تشریف رکھیں، آپ کو آنے جانے میں آسانی ہوگی، ہم اوپر کی منزل پہ
اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ اوپر شفٹ ہو گئے، مگر اگلے ہی دن وہ سیدی کے پاس تشریف لائے، روتے ہوئے درخواست کی کہ سیدی آپ اوپر تشریف لے جائیے، ہم نیچے کی منزل میں رہیں گے۔ سیدی نے فرمایا، پوچھا ان سے کہ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ فرمایا، سیدی جب ہم اوپر کی منزل پہ تھے تو ہمیں خیال آیا کہ ہمارے قدموں تلے آپ ہو گئے، آپ نیچے کی منزل پر ہیں، ہم اوپر کی منزل پر ہیں، ہمارے قدموں تلے آپ سیدی ہو رہے ہیں، ہم سے برداشت نہ ہوا، ساری رات میں اور میری بیوی ہم کمرے کے کونے میں بیٹھے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم سیدی کے اوپر سے چل کے گزر جائیں۔ ہاں، اس طرح ہم زندگی نہیں گزار سکیں گے، آپ خدا را آپ اوپر تشریف لے جائیے، ہم آپ کے قدموں کے نیچے رہنا چاہتے ہیں۔ اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا، کسی وحی پہ یہ نازل نہیں ہوا، کسی حدیث شریف میں یہ حکم نہیں تھا۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کو سیدی رسول اللہ کے دربار سے جو تحفہ عطا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو ادب نصیب ہو گیا تھا۔ سیدی رسول اللہ جب وضو فرماتے، آپ جب وضو فرماتے تو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ، مہاجرین اور انصار اور بدری صحابہ سیدی رسول اللہ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ سیدی کے وضو کے پانی پر آپس میں پیار سے جھگڑا ہو جاتا تھا کہ کون سیدی کے وضو کا پانی تھامے گا۔ جو سیدی کے جسم مبارک سے چھو کر زمین پر گرتا تھا، اس پانی کے پیچھے صحابہ میں پیار کا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے مل لے، اپنے جسم پہ مل لے کہ زمین پہ نہ گرے، کہ یہ پانی سیدی رسول اللہ کے جسم مبارک کو چھوا ہوا ہے، مجھے خیر نصیب ہوگی اس پانی سے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ اور میں جن صحابہ کا نام لے رہا ہوں، ہمارا تو دین ان سے چلا ہے، ہمارا تو دین ہے، وہ اصحابی کن نجوم ہے، وہ تو ستاروں کی مانند ہے۔ کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحابہ خود آگے بڑھ کر سیدی رسول اللہ کا یہ ادب کرتے تھے۔ سیدی رسول اللہ نے جب پردہ فرمایا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قبر مبارک پر مٹی ڈلواتی تھی، صحابہ سلام کرنے کے لیے آتے تھے اور مٹھیاں اٹھا اٹھا کے سیدی کے روضے مبارک کی مٹی لے جاتے تھے کہ اپنے پاس رکھیں گے ہم، اور ہماری دنیا اور آخرت میں برکت، بہتری اور خیر کا باعث ہوگی۔ محبت اور ادب کا یہ معاملہ تھا۔ کسی صحابی نے، سیدہ عائشہ طاہرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، آپ مٹی اٹھا کے کیوں لے جا رہے ہیں، مٹی کیا کرے گی آپ کو۔ سیدنا خالد بن ولید، سیدی رسول اللہ نے اپنے بال ترشوائے تو آپ نے تھوڑے بال لے کر اپنی ٹوپی میں سی لیے، اور تاریخی واقعہ ہے اس کے بعد کہ تمام جنگیں جو آپ نے رومن اور پرشین امپائر کے خلاف کی، آپ وہ سیدی رسول اللہ کی ٹوپی پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری اصل طاقت وہ لمس ہے جو سیدی کے بالوں کا میرے وجود کے ساتھ ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سیدی مجھے چھو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ٹوپی میدان جنگ میں گر گئی، سیدنا خالد نے مجاہدین جمع کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا، بڑے شہید ہوئے، مگر وہ ٹوپی آپ نے نکالی وہاں سے، تو لوگوں نے اعتراض بھی کر دیا کہ ایک ٹوپی کی خاطر آپ نے اتنے شہید کروا دیے۔ فرمایا یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ میری طاقت کا راز ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ سیدی رسول اللہ نے غزوے کے موقع پر فرمایا جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے کر آ جائے، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ تو ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آ گئی، سیدی نے پوچھا میں اس دودھ پیتے بچے کا کیا کروں گا؟ رونے لگی، فرماتی سیدی میرے پاس صرف یہ دودھ پیتا بچہ ہے، جب دشمن کے تیر آپ کی جانب آئیں تو آپ اس کو آگے کر دیجیے گا، تیر اس کو لگ جائیں گے، آپ بچ جائیں گے۔ یہ ادب ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ کسی فقہ میں نہیں لکھا ہوتا، کسی کتاب میں نہیں لکھا جب غزوے کا موقع ہو، جب جہاد کا موقع ہو تو اپنا دودھ پیتا بچہ لے جا کے آگے رکھ دینا کہ دشمن کی گولیاں آئیں گی تو اس پر لگیں گی۔ یہ محبت اور ادب کے معاملے ہیں، یہ نصیب کیا جاتا ہے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں جو اسلام ہے،
ہمارے پاکستان اور ہند میں جو اسلام ہے یہ 200 سال کی غلامی کے بعد یہ مسکینوں کا، غلاموں کا اسلام بن چکا ہے۔ علامہ اقبال بابا بھی تنگ تھے اس اسلام سے اور اس مسلمانوں سے جو اس خطے میں بستے ہیں۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ہند ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس خطے میں جو اسلام ہے وہ غلامی کا اسلام ہے، اس میں شجاعت اور دلیری اور غیرت اور عزت اور معرفت نہیں ہے، یہ غلامی کا عذاب ہوتا ہے۔ اس خطے میں جو اسلام ہے اس پہ ہندو رنگ غالب ہو گیا ہے، اس خطے میں جو اسلام ہے اس پر ایران کے آتش پرستوں کا رنگ غالب ہو گیا ہے، اس خطے میں جو اسلام ہے اس پر عرب کے خوارج کا رنگ غالب ہو گیا ہے، اور اس خطے میں جو اسلام ہے اس پر انگریزوں کی حاکمیت کا رنگ غالب ہو گیا ہے۔ سارے فتنے اس دین میں جو آپ دیکھتے ہیں انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے پیدا ہوئے، سارے فتنے جو آپ دیکھتے ہیں، جو فرقہ واریت اور قومیت اور لسانیت اور ذات پات میں یہ مذہب اور اسلام کو تقسیم کیا ہوا ہے، یہاں پر کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جتنی تقسیم اس خطے میں مسلمانوں کی ہے دنیا کے کسی علاقے میں اتنی تقسیم نہیں ہے۔ یہاں کا اسلام بھی مسکین اسلام ہے، یہاں کے اسلام میں بھی شکوہ ترکمانی نہیں ہے، جلال نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، یہاں کے اسلام کے اندر بھی وہ سربلندی، سرفروشی نہیں ہے۔ آپ ترک مسلمانوں کا اسلام دیکھو، ترک مسلمانوں کے اسلام میں جنیدی اور ارد شیری ملی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو۔ وہاں پہ فقر ہے جنید بغدادی کا، وہاں پہ معرفت اور طریقت اور اولیاء کے سلاسل کے ساتھ تصوف بھی وہاں کا جلالی تصوف ہے، تصوف بھی وہاں کا ادب والا تصوف ہے، اس میں ہندو آمیزش نہیں ہے، اس میں پارسیوں کی آمیزش نہیں ہے، اس میں خوارج کی آمیزش نہیں ہے۔ آج کے دور میں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اگر کہ دنیا میں کس ملک میں اسلام زیادہ اچھا ہے، کون سے مسلمان آپ کو زیادہ پسند ہے، تو ہم صاف کہتے ہیں مجھے ترک مسلمانوں کا اسلام زیادہ پسند ہے، کہ وہ مرد آزاد رہے۔ پچھلے 1000 سال میں ترکوں پر کسی نے حکومت نہیں کی، اور ان کا سیدی رسول اللہ کے ساتھ عشق کی حد تک محبت اور ادب، اور اس محبت اور ادب کے اندر سیدی کی خدمت کرنے کا جذبہ، بھیک مانگنے والے بھکاریوں کی طرح مانگنے والا مزاج نہیں، ان کا دینے والا مزاج ہے۔ سیدی ہم کیسے قربان ہو آپ کے اوپر، ہمارے پاک و ہند میں نعتیں بھی لکھی جاتی ہیں تو بھیک مانگنے والی نعتیں ہوتی ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ یہ مانگنے والی قوم ہے، مانگتے ہیں، یہاں پر سیلف ریسپیکٹ، عزت اور غیرت ختم ہو چکی ہے ان کی۔ پوری قوم کو تانے ہی ہمارے یہ پڑھتے ہیں، حکمران وقت سے لے کر عام آدمی تک، پیر مرید تک، ساری پیری مریدی ہماری صرف مانگے پہ چلتی ہے، چندے پہ چلتی ہے، نہ اس میں جہاد ہے، نہ اس میں غیرت ہے، نہ اس میں شجاعت ہے، نہ شکوہ ترکمانی ہے، نہ دین کا جلال ہے، نہ دین کا جمال ہے۔ اقبال بابا نے بھی جو پاک و ہند کی پیری مریدی کے بارے میں جو اشعار فرمائے، ہے پیر کا گھر بجلی کے چراغوں سے روشن، ہمیں مٹی کا دیا بھی میسر نہیں، یہاں صرف ایکسپلائٹیشن ہے، مذاق بنا دیا ہے۔ وہی ذات پات، اسلام میں کب ذات پات ہوا کرتی تھی؟ اسلام میں تو مساوات تھی۔ سیدی رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کبھی اپنا نوکر، اپنا ملازم، اپنا خادم، اپنا غلام نہیں فرمایا، اپنے فالوور نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے مرید ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں۔ سیدی نے تو صحابہ کی عزت نفس کا اتنا لحاظ فرمایا، اتنی عزت عطا فرمائی، فرمایا یہ میرے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، کمپینینز ہیں۔ سیدی نے تو مرید نہیں کہا صحابہ کو، سیدی نے تو فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں، میرے کمپینینز ہیں۔ ان سب کو سیدی نے عزت نفس عطا فرمائی، سب کو غیرت اور شجاعت نصیب فرمائی۔
सईदना उमर के दौर में एक शख्स झुक के चल रहा था। सईदना उमर ने पूछा क्या करते हो? कहते आजिज़ी दिखा रहा हूं। सईदना उमर ने कोड़े से मारा उसको रख के, आजिज़ी दिल में रखो, मोमिन अकड़ के चलता है। मोमिन को कभी अपने आप को जलील करने की इजाजत नहीं है। हमारी जो अकड़ होती है उस अकड़ के अंदर भी किब्रियाई होती है, तकब्बुर नहीं होता। किब्रियाई इसलिए होती है उसके वजूद में कि वो कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जुबरूत की नुमाइंदगी करता है। और तकब्बुर उस शख्स में होता है कि जो अपनी जात की खातिर अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ खड़ा होता है। अकड़ के दोनों खड़े होंगे, एक रब के वास्ते खड़ा होगा, एक रब के खिलाफ खड़ा होगा, एक सईदी के अदब में खड़ा होगा, एक सईदी की दुश्मनी में खड़ा होगा। मुसलमानों को मना किया गया है कि अपने आप को जिल्लत और रुसवा न करो अपने हुक्मरानों और अपने बादशाहों के सामने। हमें अकड़ कर चलने का हुक्म है, लेकिन ऐसी चाल जिसके अंदर ना तकब्बुर हो, ना ऐसी आजिज़ी हो कि इंसान अपनी इज्जत नफ्स ही जाया कर बैठे। अल्लाह के बंदों की निशानी ये बताई गई है कि बड़ी वक़ार के साथ, बड़ी गैरत के साथ ज़मीन पर चलते हैं। वो उनकी चाल देख के पता लगता है कि ये गैरतमंद, मुअद्दब, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम वजूद चलता हुआ जा रहा है। अल्लाह ने हर मामले में अदब का लिहाज रखने का हुक्म दिया है। इसीलिए जब किसी का इंतकाल होता है तो चीखने, चिल्लाने और मातम करने और बैन करने और मुंह पर मारना मना फरमाया गया है कि मोमिन को ज़ेब नहीं देता। ये उसके वक़ार के खिलाफ है ये बात कि जमीन पर लेट कर कपड़े फाड़ कर बैन करो तुम। ये सब हिंदुआना रस्में जो इस गुलाम इस्लाम में दाखिल हुई हमारे अंग्रेजों के सदियों गुलाम रहने की वजह से, पारसियों मजूसियों का आतिश परस्त इस्लाम दाखिल हो गया हमारे इस्लाम में। अफसोस की बात है, दिल दुखता है इस बात पर कि पाक और हिंद के मुसलमान, इन्होंने इस्लाम की शौकत को देखा ही नहीं है। 10 नस्लें गुजर चुकी हैं, इन्होंने सिर्फ गुलामी और जिल्लत ही देखी है। ये शौकत से वाकिफ ही नहीं है कि शौकत इस्लाम होती क्या है। वो क्या वक्त होता था जब खलीफा लिखता था रोम के बादशाह को, या कल्बुर रोम, रोम के कुत्ते, और जब इंग्लिस्तान का बादशाह इंदुलूस के बादशाह को, खलीफा को खत लिखता था और कहता था खादिमुकुमुल मुती, आपका योर ओबीडियंट सर्वेंट, आपका ताबेदार गुलाम। हमारी इन नस्लों ने ये वक्त देखा ही नहीं, जानते ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते कि ये वक्त दोबारा भी आ सकता है। सैयदी रसूलुल्लाह का अगर तुम जश्न मिलाद मनाते हो लेकिन सैयदी रसूलुल्लाह की दीन की रुसवाई पर तुम्हारा दिल नहीं दुखता, तुम्हारा दिल इस बात पर नहीं दुखता कि सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत पर ये कुफ्फार भूखों की तरह टूट कर गिर रहे हैं, तुम्हारा दिल इस बात पर नहीं दुखता कि बैतुल मक़दस शरीफ यहूदियों के पास है, तुम्हारा दिल इस बात पे नहीं दुखता कि कश्मीर में हजारों मुसलमान बच्चियां अगवा करके हिंदुओं को बेची जा रही हैं, तो फिर तुम चाहे ईद मिलाद के जुलूस मनाते रहो या मुहर्रम के मातम करो या सैयदना उमर का जुलूस निकालो, तुम्हारे सारे अमाल जाया हैं। अगर ये जुलूस, ये सजदे, ये नमाजें तेरी खुदी की महाफिज नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तेरी नमाजें, तेरे शब जगह, तेरी रातों की बातें, तेरे उठे, तेरे सदकात, तेरे जुलूस, तेरी नातें, अगर तेरी खुदी की महाफिज नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सब इसलिए करवाया जाता था कि तेरे अंदर गैरत पैदा हो, तुझे सैयदी रसूलुल्लाह से ताल्लुक बने, तेरा सैयदी का अदब सीखो, तुम सैयदी की मोहब्बत सीखो, ये जानो, अपने बच्चों को सिखाओ कि बड़ों ने हमारे सैयदी रसूलुल्लाह का अदब कैसे किया था, आज के दौर में अदब के तकाजे क्या हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते थे कि जब उनके आगे अच्छा खाना पेश किया जाता था, अच्छा लिबास पेश किया जाता था, तो कैसे मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छा लिबास पहनूं जब बैतुल मक़दस शरीफ ईसाइयों के कब्जे में है। ये होती है गैरत। सुल्तान गौरी ने, शहाबुद्दीन गौरी, जब पृथ्वीराज से शिकस्त हुई उसको हिंदुस्तान में, तो वापस गया
ایک سال افغانستان میں اس نے بیوی کے پاس نہیں گیا، کھانا پینا عیاشیاں سارا آرام بند کر دیا، وہی خون آلود ذرہ پہنتا رہا ایک سال اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ جب تک میں انتقام نہ لے لوں، جب تک میں مسلمانوں کی شکست کا بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک زندگی کی آسائشیں مجھ پر حرام ہے۔ ایک سال کے بعد آیا، پرتھوی راج کو شکست دی، وہ حضرت معین الدین چشتی کی جب دعا اس کو لگی، جب انہوں نے بلایا وہ آیا، پرتھوی راج کو شکست دی، زنجیروں میں لپیٹ کر اس کو لے کر آیا، تب جا کے اس نے اپنے کپڑے بدلے، لباس بدلا اور اچھا کھانا کھایا۔ یہ غیرت تھی دینی۔ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ہر زمانے میں دین کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کے عروج کا دور ہے اس وقت کی ضروریات اور ہیں۔ جب مسلمانوں پر دشمنوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، مسلمان علاقے دشمنوں کے پاس ہیں، اس وقت عشق رسول اور ادب رسول کا تقاضا جہاد ہے۔ اس وقت کو یہ تعلیم دے کے جس کے لیے مرزا قادیان کو بھیجا تھا انہوں نے کہ جہاد کی تعلیم مسلمانوں میں سے ختم کرو، جس نے پورا مسلمانوں کا نظریہ اور فلسفہ ہی بدلنے کی کوشش کی، جہاد کا وقت گزر گیا، اب صرف قلم سے جہاد ہوگا، اور جس امام مہدی نے آنا تھا وہ آ چکے، اور جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ آ چکے، اب تو خلافت بھی قائم ہو چکی۔ وہ بدبخت تو اپنی خلافت چلاتے ہیں نا، مسلمانوں کی خلافت ہائی جیک کی ہوئی ہے جیسے داعش نے شام میں کی تھی، اس لیے کہ ان کو خوف یہ ہے کہ کسی دن مسلمان بیدار نہ ہو جائے، اس لیے یہ جھوٹی خلافتیں پہلے سے پیدا کرتے رہتے ہیں، کبھی مرزا غلام احمد قادیان کی، کبھی خوارج کی، کبھی داعش کی۔ ان کو خوف ہے، مسلمان کو پرواہ نہیں ہے، دشمنوں کو خوف ہے کہ کسی دن یہ کہیں یہ شیر بیدار نہ ہو جائے۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر بیدار ہوگا۔ اس شیر کے بیدار ہونے کا وقت تو ہے، بیدار تو اس نے ہونا ہے۔ لیکن اگر یہ تمہاری عبادتیں، تمہاری نمازیں، تمہارے سجدے، تمہارے شب بیداریاں، تمہارے ذکر اذکار، تمہاری میلاد کی محفلیں، تمہارے محرم کے جلوس، اگر یہ تمہاری خودی کے نگہباں نہیں، تمہیں سیدی رسول اللہ کا ادب نہیں سکھاتے، پھر کچھ بھی نہیں۔ سیدی کے معاملے میں آج کی نوجوان نسل بہت بے باک ہو چکی ہے، بڑے بھی اور بچے بھی۔ جو بڑوں کو خود نہیں معلوم تو بچوں کو کیا سکھائیں گے۔ ذرا سیدی کے معاملے میں ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن نے منع فرمایا ہے کہ سیدی کے معاملے میں ایسے باتیں نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہو، ادب کا لحاظ رکھو۔ آپ نے ترکوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی سیدی رسول اللہ کا اسم مبارک آتا ہے وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر نیچے کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے مسلمان، عرب دنیا کے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے جیسے سیدی کا اسم مبارک آتا ہے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ ادب اور پیار کے طریقے ہیں یہ بس۔ ایک بہت سے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں سیدی کا اسم مبارک آتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادب کا تقاضا ہے یہ صرف کہ کچھ نہ کچھ تو تم اپنے دل میں سیدی کے لیے کوئی خاص بات رکھو۔ سیدی نے فرمایا کم از کم اتنا تو کرو کہ جب میرا ذکر تمہارے سامنے ہو تو تم درود شریف پڑھو۔ جب تم درود شریف پڑھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی کام تم دنیا کا کر رہے ہو تمہارے وجود کے ایک حصے میں سیدی رسول اللہ کی جانب توجہ موجود ہے، کہ تم سیدی کے معاملے میں بے حس نہیں ہوئے، تم سیدی کے معاملے میں لاپرواہ نہیں ہوئے۔ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے تمہاری۔ جس شخص کو دیکھو کہ اس کے سامنے سیدی کا اسم مبارک لیا جا رہا ہے وہ درود شریف نہیں پڑھتا، وہ اپنی ایمان کی خیر منائے، وہ کفر سے زیادہ نزدیک ہے ایمان کی نسبت۔ سیدی کے معاملے میں بہت محتاط رہو۔ یہ بحث کرنے کے مقامات نہیں ہیں کہ جاہل لوگوں کی بحث سیدی رسول اللہ کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے کہ سیدی نے ایسے کیوں کیا، تو سیدی نے ایسے کیوں فرمایا، تو سیدی نے یہ کیوں کیا۔ جب تم اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، دین کے الف بے نہیں جانتے، تو سیدی کی ذات مبارک پر بحث کر کے اپنے اعمال کیوں ضائع کرواتے ہو، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ سیدی کا مقام تم جاننا چاہتے ہو، تم تو اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ علامہ اقبال نے جب وہ مشہور نعت پڑھی تھی کہ لوح بھی آپ، قلم بھی آپ، وجود آپ کا الکتاب، گنبد آپ گینا، رنگ آپ کے محیط میں حباب، یہ نعت ہے، حمد نہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے اس پر فرمایا تھا ہمارے ایک دوست کو
کہ میں سمجھا کہ یہ تو حمد ہے لیکن یہ تو نعت ہے. لوح بھی آپ، قلم بھی آپ، وجود آپ کا الکتاب. یہ بہت بڑے بڑے معرفت کے راز ہیں. جب نہیں جانتے تو زبانیں بند رکھو کم از کم. جو معاملہ سمجھ نہیں آتا معرفت کا اور عشق کا اور ادب کا، وہاں چپ رہو کم از کم. اتنا تو سمجھ سکتے ہو نا. اپنی زبانیں کیوں چلاتے ہو ان معاملات پر جن کو تم خود جانتے نہیں؟ اور یہی فرمایا تھا اللہ نے، نہ چاہتے ہوئے بھی تم سیدی کے آگے زبانیں بلند کر دو گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں تو فرماتا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا، مگر اللہ کی سنت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ نے سیدی رسول اللہ کی گستاخی کو بھی کبھی معاف نہیں کیا. سیدی رسول اللہ کا گستاخ اور بے ادب، اس سے اللہ نے ذاتی طور پر انتقام لیا. اس کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا. ابو لہب کے بارے میں پوری آیت نازل فرما دی اللہ نے قرآن میں. یہ پہلا موقع ہے جب اللہ بد دعائیں دے رہا ہے. اللہ کو بد دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہاں اللہ نے بد دعائیں دی ہیں. ٹوٹے ہاتھ، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے، ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے، تباہ و برباد و بیڑا غرق ہو اس کا ابو لہب کا. یہ بد دعا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. قیامت تک کے لیے اللہ نے لعنت اس کے لیے لکھ دی. قیامت تک کے لیے جو انسان مسلمان آئے گا وہ بد دعا کرتا رہے گا ابی لہب کے اوپر. تبت یدا ابی لہب وتب. گستاخ رسول کے ساتھ اللہ کا ذاتی انتقام ہوتا ہے. اللہ ذاتی انتقام لیتا ہے اس کے ساتھ جو سیدی کی شان میں گستاخی کرے. اللہ نے بڑے بڑے گناہ معاف کرتے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اللہ نے درگزر فرمایا، معاف کیا، ان کے لیے عافیت اور آسانیاں فرمائیں، لیکن کسی گستاخ رسول کو آج تک بچتے ہوئے نہیں دیکھا. دنیا میں لعنت نظر آنے لگتی ہے اس کے اوپر، چہرہ مکروہ ہونے لگتا ہے، چہرے کے اوپر جہنم نظر آنے لگتی ہے. آپ کچھ لوگوں کے چہرے نظر آئیں گے جو اتنے پرنور ہوں گے کہ آپ کا دل چاہے گا جا کے ماتھا چوم لیں، ان کے ہاتھ چوم لیں، ان سے دعا کروائیں. بعض لوگوں کے چہرے اتنے مکروہ اور کراہت والے اور ناپاک نظر آئیں گے کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں سے آپ کو نظر آئے گی. قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی بھی کہ جو کچھ اللہ انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ ان کی پیشانیوں سے، ان کے ماتھوں سے، ان کے چہروں سے نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ مکروہ چہرے تم کو ان کے ملیں گے جو سیدی رسول اللہ کے گستاخ ہیں، جو سیدی کے معاملے میں زبان درازی کرتے ہیں، جو سیدی کے معاملے میں ادب کا لحاظ نہیں کرتے، جو سیدی کے معاملے میں گردنیں اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ جن کو پھر اللہ کاٹ ہی دیتا ہے. اور دنیا میں ان کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہروں کو مکروہ کر دیتا ہے. بچوں بہت لحاظ کرو. یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پہ تم دخل دے کے کہو کہ سوری غلطی ہو گئی اب میں نہیں کروں گا. سیدی کے معاملے میں بہت احتیاط کرو. یہاں زبان نہیں چلانا کبھی. جو معاملہ سمجھ نہ آئے خاموش ہو جاؤ. جاہلوں کی محفل ہو اٹھ جاؤ وہاں سے، خاموش ہو جاؤ یا اٹھ جاؤ وہاں سے. کیونکہ لوگوں کو سیدی کی معرفت نہیں ہے، سیدی کا ادب نہیں جانتے. صدیوں کی غلامی نے ان کے اسلام کو آلودہ کر دیا ہے. ان کے اسلام میں ہندوانہ رسومات اور پارسیوں کی رسومات، آتش پرستوں کی رسومات اور خوارج کی عادات شامل ہو گئی ہیں. آج کے دور میں اگر واقعی مرد آزاد کا اسلام دیکھنا ہے تو ترک مسلمانوں کو دیکھو. ان سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاک و ہند کے مسلمانوں کو. علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے کہ ان کے پاس ترکی سے مسلمان آئے تو جب وہ نماز پڑھنے گئے تو ہند کے امام نے بہت لمبی نماز پڑھوائی. تو نماز سے نکل کر ترک مسلمانوں نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کے ہند کے مسلمان اتنی طویل سجدہ کیوں کرتے ہیں، اتنی طویل نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اقبال نے پوری نظم کہی پھر اس کے اوپر کہ یہ ترک مرد آزاد، ان کو دنیا میں ہزار کام ہے، یہ کیا جانے کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے، جنہیں دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے، جنہیں کوئی فتوحات نہیں کرنی، جنہوں نے کوئی علاقے فتح نہیں کرنے، جنہوں نے کوئی دین کی حفاظت نہیں کرنی، وہ سوائے لمبے سجدوں کے اور کرے تو کیا کرے، جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو. پوری نظم ہے اقبال بابا کی اسی حوالے سے. انہوں نے پوری فطرت سمجھائی ہے کہ ترک مسلمانوں کی فطرت کیا ہے اور ہند کے مسلمانوں کی فطرت کیا ہے. حقیقی معنوں میں پوچھے تو ہند میں صرف دو ہی مرد آزاد پیدا ہوئے ہیں، ایک علامہ اقبال اور ایک قائد اعظم. یہ دو مرد آزاد تھے اور انہوں نے پاکستان بنا دیا.
اور اگر پاکستان میں کوئی مرد آزاد پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس پاکستان کو اس مقام پر لے جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جو آج تک تمہیں نظر آتے رہے ہیں حکمران، یہ سب غلام ہیں، یہ سب اس مسکین اسلام کو لے کر چل رہے ہیں جس اسلام میں ذلت اور مسکینی اور غلامی ہے۔ ان میں سے کوئی مرد آزاد نہیں ہے جو جنیدی اور ارد شیری کا اسلام لے کر چلے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں قرآن اور تلوار نہیں ہے۔ یہ کوئی معرفت کو اور شکوہ ترکمانی کو ساتھ نہیں رکھتے۔ اگر پیری مریدی میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایسی غلامانہ اور ہندوانہ اور مشرکانہ کہ لمان الحفیظ۔ اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ایسی صفاق کے خوارج کا اسلام۔ وہ جو اعتدال والا سیدی رسول اللہ کا دین ہے وہ بیچ میں کہیں گم گیا۔ اللہ ہم کو سیدی رسول اللہ کا ادب، سیدی رسول اللہ کی حسن معرفت عطا فرمائے کہ ہم سیدی کا فہم، آپ کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا پیار جان سکے۔ یہ تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ فقہ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا کرنا یہ فقہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس سے محبت نہیں کرتے۔ اور سیدی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خوشخبری اور بشارت فرمائی تھی جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ تو صحابہ نے فرمایا سیدی ہم آپ کے بھائی نہیں؟ سیدی نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو صدیوں بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ سب کچھ اپنا جان مال بیوی بچے قربان کر کے مجھ سے ملنا چاہیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اور یہ خوشخبری آپ کے لیے دی ہے سیدی نے، یہ خلفۂ راشدین کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، اس امت کے لیے جس نے صدیوں بعد آنا تھا۔ سیدی نے آپ کو محروم نہیں کیا۔ اگر آپ کی خواہش ہے سیدی سے ملنے کی تو سیدی کی خواہش بھی ہے آپ سے ملنے کی، آپ کو محروم نہیں کیا گیا۔ اپنے دل میں خواہش تو پیدا کرو، اپنے دل میں وقت تو نکالو اپنی زندگی میں سیدی کے لیے، روزانہ درود شریف کے تحفے تو بھیجو، جب سیدی کا اسم مبارک آئے درود شریف تو پڑھو۔ تمہاری زندگی میں سیدی کہاں پر ہے خود سوچو اور غور کرو۔ ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں لوگوں کے، سیدی رسول اللہ ان کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ تم خواہش کرو گے تو سیدی تم سے ملنا چاہیں گے نا، درخواست تو پیش کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک ماحول بنا دیتا ہے جس میں سیدی کا ذکر ہوتا ہے، جس میں نعتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی یہی المیہ ہے۔ آپ ترک مسلمانوں کی نعتیں دیکھیں، ترک مسلمان بھی ربیع الاول مناتے ہیں کتنے ادب کے ساتھ، مہذب طریقے سے، شائستگی کے ساتھ، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور پاک و ہند کے مسلمان جب نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں تو لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہندوؤں کا کوئی جلوس جا رہا ہے۔ شور و غل غپاڑا، ہنگامہ۔ نعتیں بھی پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ گندے بھارتی گانوں کے دھن کے اوپر نعتیں بنا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ پاپولر زیادہ ہیں، مشہور زیادہ ہوں گی، نہ ادب کا لحاظ، نہ اس بات کا لحاظ کہ کتنا۔ استغفر اللہ رب العالمین، کس قسم کا اسلام تم لوگ لے کے چلتے ہو؟ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ دین کی امامت اور چیز ہوتی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے پاک و ہند کے اسلام میں اس قدر بدعت، اس قدر شرک، اس قدر کفر، اس قدر ناپختگی، اس قدر فساد، اس قدر شور و غل شامل ہو گیا ہے کہ اس میں ادب نکل گیا ہے۔ چھوٹے مسخروں کی طرح استغفر اللہ رب العالمین، کیک رکھ کے کیک کاٹ رہے اور نعرے مار رہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سیدی رسول اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ محفلیں ہمیشہ سجائی جاتی تھی باوضو ہو کے، با ادب ہو کے، سیدی کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، نعتیں پڑھی جاتی تھیں، ادب اور محبت اور پیار سے بچوں کو ادب اور سیدی کی سیرت اور سنت سمجھائی جاتی تھی۔ یہ مقصد تھا عید میلاد کا۔ تم لوگوں نے دوسرے فرقے کو نیچے دکھانے کے لیے تماشے شروع کر دیے، اور یہ تمہارے تماشے تمہارے لیے اجر نہیں، تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے کہ تم سیدی کی محبت میں نہیں کر رہے،
تم دوسرے فرقے کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہے ہو، تم اس لیے کر رہے ہو کہ اس کا جلوس اتنا بڑا تھا تو میرا جلوس اتنا بڑا ہوگا، اور جو کر رہے ہو اس کے اندر بھی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہو، سیدی کے دین کا وقار غرق کر کے رکھ رہے ہو۔ تمہاری یہ غلامی کی محبت، ایک غلام جس طرح تم اظہار کرتے ہو یہ غلامی، تم جانتے ہی نہیں کہ سیدی کا مرد آزاد کیا ہوتا ہے۔ اگر خود نہیں جانتے تو کم از کم ترک مسلمانوں سے سیکھ لو، بابا اقبال کے کلام سے سیکھ لو۔ بابا اقبال نے پورا کلام رکھا ہی مرد آزاد کے لیے ہے، اسی لیے حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کو قلندر کے مقام پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مرد آزاد کے لیے کلام ہے۔ اسی لیے بابے نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ جنیدی اور ارد شیری کو اکٹھے نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ اب ان سے کام نہیں لے گا۔ فقر اور معرفت تمہارے پاس جنید بغدادی کی ہو، محی الدین ابن عربی کی ہو، حضرت شمس الدین آق کی ہو، اور تلوار تمہارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کی اور سلطان فاتح کی ہو، اللہ کام پھر تم سے لے گا۔ اگر تم نے صرف خوارج کی طرح تلوار پکڑی ہوئی ہے جس میں کوئی روح نہیں ہے اور سیدی کے گستاخ ہو، اور دوسری جانب صرف تم نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے پاس تلوار نہیں ہے، پھر تم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، اللہ تم سے کام نہیں لے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجمع بیننا وبین حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ۔ اللہم اجعلنا اسود اللہ واسود الرسول، اللہم اجعلنا سیوف اللہ وسیوف الرسول، اللہم ارزقنا غزوة الہند وفتح الدہلی، اللہم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہم ارزقنا خلافة منهاج النبوة وحیاة الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ۔ اللہم علیک توکلنا لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا ربکم فآمنا۔ یا ربی نستغفرک ونتوب الیک، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر۔ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ، آمین یا رب العالمین۔